اس کو مروا دیا. آخر کے دوران مریم دن کے دوران عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ ماجدہ چلیدہ مریم شریفہ طاہرہ دوسری عورت دیکھتا ہوں فرمایا کسی محمد کی بیوی سیدہ خدیجہ طاہرہ اور فرمایا چوتھی میری بیٹی فاطمہ. یہ چار کامل عورتوں کا ذکر فرمانے کے بعد نبی فرماتے ہیں وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ كَفَضْلِ السَّرِيرِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. میری عائشہ کو کائنات کی تمام عورتوں پر وہی فضیلت ہے جو سریر کے کھانے کو ان محمد کے نزدیک دنیا کے تمام کھانوں پر فضیلت ہے. اتنی بلند بالا عظمت والی مائی نہ نبی کی مشیرہ ہے، نہ سفیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ گورنر ہے. اللہ آپ کی تقسیم ہے. جو رہبری کا بندہ سر انجام دینے والا اس کو وہ صلاحیتیں دے کر بھیجا تو مرد ہے. تو مجلس اعلیٰ اسلام اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے. اس نظام کے ذریعے سے انسان خدا کا نہیں، محمد کا غلام نہیں، انتہائی بڑے انسانوں کا غلام بن جاتا ہے. وہ نظام جو ہمیں خدا اور رسول کی اطاعت سے ہٹا کر بغاوت کی راہ پر چلاتا ہے، اس نظام کو بدلنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. ہر کرنا ضرورت فرض ہے. ہم پابند ہیں اسی طریقے سے جیسے صحابہ پابند تھے. نہ صحابہ خدا ہو، نہ رسول ہو، نہ کلمہ ہو. جب سب کچھ ہوئی ہے تو پھر پابندیاں بھی ہوئی. میں دعوت دوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اس ملعون نظام کو اس ملک سے نکالیں تاکہ ہمیں نیک صالح حکمران ملے. ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے جہاں تمام مفاسد جو شیطان کے پیروکاروں کافروں نے، جو حکم امریکی بدماشوں نے، انگریز دلالوں نے، حرام کو فاسد حکمرانوں نے جو امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو یہاں پر ملک لائے ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں. ہماری آئندہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی. یاد رکھو وقت نہیں کہ میں اس پر گفتگو کروں. تو اس سلسلے میں آپ کی جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ غنی کمزور ہونے کے باوجود لگی ہوئی ہے. ہم مسجد کوشش نہیں کرتے. دیکھو یہ اللہ کی توفیق ہے، معذوری خدا نے دی ہے. میری زبان بند کر دیتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. اگر اللہ نے زبان دیا ہے جب تک جیوں گا میں ان کو معاف کر دوں تو میں حلالی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھنے والوں کو کافروں کو غلام بنائے اور ہم خاموش میں لعنت ہے ایسی زندگی میں. تو دعوت ہے آپ کو، آپ ہمارے ساتھ آئیں، رہبر بنیں، ساتھی بنیں، قدم سے قدم ملا کر چلیں. ہمارے ذمہ کام کرنا ہے. ہمیں پہلے اپنے کام اور اپنے مقصد کے بارے میں شرح صدر ہونا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل شرح صدر ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی منزل اور موقف پر مکمل اطمینان ہے. آگے اعتراف کرتے ہیں اس منزل پر جانے کے لیے جو ساز و سامان ہونا چاہیے وہ ہم جیسے کمزوروں کی بات مکمل نہیں ہے. یہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. میری عادت نہیں میں تمہارا گاؤں ملکوں کے دروازوں میں جا کر دین کی خدمت کے لیے بھیک نہیں مانگا. اللہ نے آج تک جانے نہیں دیا. میں اپنے ساتھی کو یہی کہتا ہوں، اولاد کو بھی یہی کہتا ہوں. چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں. ملتان میں 2 مسجدیں ہیں اور دونوں مسجدوں میں مدرسہ دیا ہے. اس میں ہم نے اردو اور قاعدہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. ہم تو ان اکادمین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اتنے بڑے آدمی کی سوچ دیکھو، ابراہیم کی پہلی جماعت میں قاعدہ لکھا ہے کہ بچے کا ذہن شروع سے پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے. وہ قاعدہ اور بات میں کوشش ہے کہ بچہ انگریزی بھی پڑھے،
قرآن حفظ کرے تو قرآن تک دنیاوی تعلیم بھی ہو. مدرسے کا ایک برآمدہ تھا، کوئی بادشاہ نے 3 کاغذ تھے، اس نے وہ رات کو بادشاہ کا بہت بڑا آواز دی ہے. ابو بکر کے گھر نہیں گئے، عمر کے گھر نہیں گئے، عثمان کے گھر نہیں گئے، عبد الرحمن بن عوف کے گھر نہیں گئے. مسجد نے سب کو کہا وہ سب لے کر آؤ. تو آپ سے گزارش ہے اس تھوڑے سے وقت میں جو بھائی مسلمان بیٹھے ہیں ان معاملات میں ہمارے ساتھ کام کریں اور جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے اپنے اکابرین قائم کی ہوئی جماعت کو اللہ کی رضا کے لیے دین کی سربلندی کی محنت اور دین کی حکومت کے قائم کرنے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، لوگوں میں پیار محبت امن قائم کرنے کے لیے، باہمی بچاؤ پیدا کرنے کے لیے آئیے ہم سب قدم سے قدم ملا کر چلیں. اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ اخلاص دے، تجربی کریں. دین دوستوں کو جو توفیق ہے اس ویڈیو میں چاہتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں. جزاک اللہ تشریف لائے جو ماشاء اللہ کو زندہ رکھا. بس یہ کیا ہے اسکول کی توفیق ماشاء اللہ ان کی کھول کا وغیرہ ہوتا ہوں. جزاک اللہ. آج جو لوگ ہیں وہ خیر ملا ہے توفیق، جو اس کی توفیق ہے انشاءاللہ آپ جہاں دیکھیں اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. بڑی جماعت ہے، اس کے قبضے کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے خدا نے اسباب بنائے ہیں. آپ تعاون بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. جزاک اللہ. یہ رسالہ ہے نوائے انقلاب جناب کا. یہ بھی ایسی کمزور سا رسالہ ہے بھارت جیسے کیسے گھسٹتے گھسٹتے اسے ہم چھاپ رہے ہیں. اس میں مدانی ہو کر ان کی حالات کی علمی تاریخی اخلاق اور جماعت کے افراد ہمارے اکابرین کے جو خطبات تھے تقریباً 70 سال کے بعد دوبارہ میں شائع کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوئی اس کو بھی خریدیں اور چاہتے ہیں باہر دین کے مسائل مسائل کیس وغیرہ اور سوال کے بعد وہ کتاب ہے جو لوگ خریدنا چاہیں خریدیں. اور وہ جاتے ہیں نئے کپڑے سے بھی دیں گے. اگر خدا آیا اور جاتے میں یہی کہوں گا کہ قصد من حق ہے تو پھر کتاب مبین کو وجود کی رشدی میں چراغ راہ لگاؤ. یہی ہے درج قوت، یہی بیان بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھڑاؤ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا مانگیں اپنے لیے، دشمنوں کی سلامتی کے لیے اور اللہ نے ایک صالح حکمران ہے اس کے لیے جو سیلاب الزام مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی ہیں. یہ آفات ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ مچھر خدا سے مخلوق ہے، یہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ آفات جو بیماری ڈینگی بخار کی، یہ ایک دوسرا خطرہ کاموں بخار کا، سب جراثیم اللہ کی مخلوق ہے. ہم اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کرتے اللہ اپنی مخلوق کو ہمیں نقصان کے بات ہوتی ہے. دعا مانگے اللہ ہم سب کے ہاتھ پکڑیں فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا شافي الأمراض رد الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. یا اللہ اس اللہ حکم پر اتحاد پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سب گناہگار کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. گمراہوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ سب اولاد مسلمان کو اولاد صالحہ عطا فرما. ان کی اولاد نبینہ نے ان کو نیک صالح عمر والا برکت والا بیٹا عطا فرما. الہ العالمین اس کے حلال باسی طیب کشید عطا فرما. بے روزگار مسلمان کو روزگار عطا فرما. اس کے حلال عطا فرما. اے اللہ اتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان شہدات کی آفتوں کو ان مصیبتوں کو بیماری کی آفت کو اللہ دور فرما دے رحم کر دے فضل فرما دے. ہم تیرے عاجز گنہگار اور خطاکار بنتے ہیں اللہ. ہم نے غلط کرتے ہیں. ہم نے تیرے قانون توڑے ہیں. ہم نے تیری نافرمانی کی ہے اللہ. ہم توبہ کی توفیق دے سکتے دل سے. ہم تیری بارگاہ میں قرار ہوتے نیچے معافی مانگتے ہیں اللہ. ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ہمارا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ظالم و جابر دین دشمن حکمرانوں سے نجات عطا فرما. اللہ تیرے مخلوق کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تیری اطاعت کرنے پاک محمد کی غلامی کے راستے سے روک کر ہمیں وہاں سے ہٹا کر کفر کی غلامی میں لے جا رہے ہیں اللہ. ایسے ظالم فاسق اور منافق حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو صرف تجھ سے ڈرنے والے ہوں اور تیری مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں اور تیرا عطا کیا ہوا کامل اکمل نظام تیرے پاک پیغمبر کی شریعت المطہرہ کو تیری مخلوق پر نافذ کرنے والے ان کو تیری عطا کی ہوئی کامیابیوں سے دنیا آخرت میں ہمکنار کرنے والے حکمران کو عطا فرما جو کفر کے مٹانے والے اسلام کے غالب کرنے والے برائی کو مٹانے والے اچھائی کو ٹھہرانے والے بدی کو ختم کرنے والے نیکی کو بڑھانے والے وہ حکمران عطا فرما. اللہ ہم سب کو متحد ہو کر اس کافرانہ نظام شیطانی نظام جو تیری بغاوت کی راہ پر ہمیں لے جا رہا ہے تیری مخلوق کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے انتقام تعمیری اخلاق کی تباہی میں لے جا رہا ہے اللہ اس نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے تیرے دیے ہوئے کامل اور پاکیزہ نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام دینی اداروں کو قیامت کی صبح پر قائم و دائم فرما. تمام مدارس کو مساجد کو اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اللہ کو ہدایت اور دین کی تعلیم و تبلیغ کا مرکز و منبع بنا. اللہ ہم سب کو آپس میں متحد فرما دے اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع کو متحد فرما دے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. ہمارے دلوں سے حسد کو بغض کو کینے کو تما لالچ کو دنیا کی حوث پرستی کو اس کو مٹا دے مولا اس کو مٹا دے. ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. ہمیں اپنے گھروں کو مسلمانوں کا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں شرم و حیا اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما. بے پردہ پھرنے والی بے حیا عورتوں کو بے پردے اور بے حیائی سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا فرما. ان کو پردے والی حیا والی عفت اور عصمت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی والی ذلت والی زندگی سے نجات عطا فرما. اپنے اپنے محبوب کی اطاعت والی عزت والی زندگی نصیب فرما. سب کی حاضری قبول فرما. تیرے بندے نے تیرے دین کے اداروں کی خدمت کے لیے تو تعاون کیا اللہ ان کو قبول و منظور فرما اور دنیا آخر میں ان کو اپنے عظیم عطا فرما. ہمیں صحیح مشورہ میں لانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
شیطان کے پیروکار یہود و نصارہ نے یہی کام کیا. منکرین زکات کھڑے ہو، منکرین نماز کھڑے ہو، ایسے ہی کچھ اور احکامات پر انکار کرنے والے کھڑے ہو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خلیفہ بنے اور پھر رات جان کو کوئی اختلاف نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کچھ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے. جب وہ آئے حالات سنے کہ صحابہ نے، رسول اللہ کے پیروکاروں نے، داناؤں نے، حکیموں نے، امت کے صحیح نگہبانوں نے مل کر باہمی مشورے سے رسول اللہ کے بتائے ہوئے علامات اور آثار سے کتاب و سنت کی روشنی میں ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا. سبحان اللہ. نہ علی المرتضیٰ کے دل میں کوئی بات نہیں. کیسے ہو سکتی؟ تمام صحابہ کے دلوں سے حب جاہ، دولت، عورت، حکومت، اقتدار، اس کی خواہش کے تمام جذبات نبی نے ختم کر دیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کس بات پر تزکیہ کیا؟ ہر گناہ سے نفرت، اللہ کی منع کی ہوئی، نبی کی بتائی ہوئی تمام وہ باتیں جو نہیں کرنی، وہ عقائد کی تھی، عبادات کی تھی، معاملات کی تھی، کاروبار کی تھی، تجارت کی، سیاست کی، نجی زندگی، ازدواجی زندگی کے کسی شعبے سے متعلق جو باتیں منع کر دی گئی تھی. صحابہ کی تربیت نبی نے اس طریقے سے کی اور کس ذریعے سے کی؟ یتلو علیہم آیاتہ، مجھ اللہ کی ہدایات میں احکامات اور ہدایات پڑھ سنا کر ان کو پاکیزگی عطا کر. دولت پسندی، عورت پسندی، حکومت پسندی نظام کا باعث بن جاتی. اقتدار کی ہوس انسانوں کو تباہ کر دے. اگر صحابہ میں تزکیہ ہوا وہ یقیناً ہوا، اسی لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ ہم نے ایسے منموہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیار کی ہوئی ہماری منشا کی جو جماعت ہے، ہم نے ان کو ہر طریقے سے آزما کر دیا. سبحان اللہ. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کے ساروں کا ہم نے امتحان دیا، ہم نے آزمائش کی، مال و دولت دے کر، مال و دولت چھین کر، فاقوں میں ڈال کر، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جائیداد، مکان، کاروبار، گھر کا جائیداد، گھر بار، وطن سے بے وطن، کام خوشحالی کی الفاظ ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، بھوک اور پیاس سے ہون پھٹے ہوئے، پاؤں پھٹے ہوئے. اللہ کہتا ہے میں نے ہر طرح کے ان کو آزما کر دیکھا، ان کے دلوں میں سوائے میری محبت کے اور خوشی مزید وضاحت کر دی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نفرت ہے
میں انتہا بن چکی، کراہت ہے کس سے کفر سے، کراہت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سراج کو جاتا ہے نا، اور بھانگی شہر کو دے تو چہتے کی نامراد ایک ان باندھا دوسرا ساتھ میں ان باندھا، ایک ان باندھا دوسرا ساتھ میں ان باندھا۔ اللہ کہتا ہے اوپر اور میری نافرمانی فسق ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کی شریعت کی ارادے سے سوچ کر جان بوجھ کر نافرمانی کرنا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ جیسے تمہارے حکمران ہیں آج تک سب فاسق اور منافق، جو ان کو فاسق اور منافق نہیں مانتا وہ خود منافق اور فاسق، سب منافق ہیں، منافق ہیں، منافق، جھوٹے کذاب دجال یہود و نصارہ کے غلام، خدا کے باغی محمد کے نمک حرام، قرآن کے مجرم، رسول اللہ کے مجرم، 18 کروڑ مسلمانوں کو کافر کا غلام بنانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بے حیائی عام ہے، چوری عام ہے، دانا عام ہے، قتل عام ہے، اغوا عام ہے، تاوان عام ہے، عصمت فروشی عام ہے، ملاوٹ عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، دھوکہ دینا عام ہے، بداخلاقی عام ہے، رشوت دینا سود، خائن بےایمان سیلاب زدگان اور ذرہ زدگان کی آمد کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہیں۔ پچھلے برس کے سیلاب زدگان کا اس موجودہ منافق اور فاسق حکمرانوں کے پاس 35 ارب روپیہ موجود ہے۔ ان کی ماں کے جہیز میں آیا تھا، لوگ مر رہے ہیں، شدید ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہو کر چیخے لٹکا کر اپنی عزت کو سنبھالنے پر لوگ مجبور ہیں۔ ہمیں وہ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جو کافر کی بیٹی کا بھی ننگا سر نہیں دیکھا۔ اب اس چادر مبارک اتار کر کافر کی بیٹی کا سر تھام دیا۔ محمد کو بتایا کہ بیٹی بیٹی کو کیا تھا وہ کافر کی وجہ مسلمان، انہوں نے تو اپنی ننگیاں کر دی، دوسروں کو کیا سنبھالیں؟ شیطان نے حملہ کیا، امت میں انتشار، یہود و نصارہ نے سازش کی شیطان کے چہروں نے، زکات کا انکار کرنا، نماز کا انکار، نبی کی موجودگی میں تھا، نبی چلے گئے، لہٰذا زکات کی ختم، نماز کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرے صدقے جان، تو ہی جانتا ہے کون کس کام کا اہل ہے۔ ہاں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابوبکر خلیفہ نہ بنتا یہ امت کب کی ختم ہو، نہ عمر سنبھال سکتا تھا، نہ عثمان، نہ علی۔ ابوبکر صدیق نے منکرین زکات اور مانعین الصلاۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، صحابہ میں تشویش ہو گئی، عمر جیسا جبران آدمی خدا کا یہ تحفہ
نبی نے یوں کہہ کے نہیں مانگا اللہ عمر ہی دے دے. سبحان اللہ. یہاں بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر نبی کو سب کچھ پتا تھا تو صرف عمر ہی کیوں نہ مانگا؟ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کیوں کہا؟ جوہر دونوں میں تھے. ابو جہل کو معمولی آدمی تھا، ابو جہل رسول اللہ نے اس کو کہا، ورنہ پورا عالم اس کو ابو حکم کہتا تھا. داناؤں اور سیانوں کا بڑا باپ ان کا. حضور نے اللہ کی مخالفت میں یا یہ دے دے یا یہ دے. تو جو اللہ نے آج سونے مونے محمد کے ساتھ ذرا چھکنا ہے، ذرا جچنا ہے. میرا حضور میں دار اللہ نے بول دیا. وہ عمر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکات اور منکرین صلاۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول کے جانشین خلیفۃ رسول اللہ، میری ایک گزارش ہے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائیے ورنہ یہ سب بھاگ جائیں گے. عمر جیسا آدمی کیا مشورہ دینے آئے؟ جناب ہے، ظاہری طور پر بھی حضرت بڑے دین لوگ کیا لمبا قد ہے، طویل قصہ، خوبصورت مشاہدہ، مضبوط چمڑا، معشوقوں والا چہرہ دیا، مردوں والا، جڑوں والا جڑ. اور سیدنا ابوبکر صدیق دوسرے بدلے آدمی اور بوڑھے ہوتے داڑھی کو مہندی لگاتے ہیں. جب سکھ کے محلہ سے مدینہ تشریف لاتے تھے تو مدینہ کے بچے بابا جی کہہ کے چمٹ جاتے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. وہ ازار جو تھا کہ جسم کمزور تھا وہ بار بار دھڑک جاتا تھا تو اس کو ایسے اونچا کرتے رہتے. اب ضرور صدیق کو دیکھو، سبحان اللہ. جب عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیے، یہ سب بھاگ جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. تو ابوبکر صدیق کا چہرہ جلال سے تمتما اٹھا اور عمر کو جھنجھوڑ کر کہا، اللہ ڈانٹ کر کہا، اگر بات پھر جاہلیت میں خوار پھر اسلام، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت میں سے تم بڑے زبردست جابر تھے، اسلام میں ذلیل و خوار ہو گئے. اگلا جملہ سنو، فرمایا ان کو تم دین وانا حیدر، لوگ میرے محمد کے نام میں کامل اکمل دین میں نقص پیدا کرے اور میں زندہ رہوں. یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی پیغمبر جس منصب پر فائز ہوتا ہے اس منصب میں اگر اگلے نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو اللہ بھیجتا ہے. یہ تدریجی انتقالی عمل ہے. اللہ نے ہر زمانے کے انسانوں کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق علوم و فنون اور احکام سے نبی کو مالا مال کر کے بھیجا. لیکن بنیادی عقیدہ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ایک ہی، وہ لا الہ الا اللہ. زنا کبھی جائز نہیں رہا، شراب کبھی حلال نہیں ہوئی، جوا کبھی حلال نہیں رہا، کسی قسم کی بدکاری کبھی حلال نہیں، ناپ توڑ کی کبھی حلال نہیں، وعدہ خلافی کی کبھی اجازت نہیں، جھوٹ بولنے پر ہمیشہ لعنت
ماں باپ کی توہین کی کبھی اجازت نہیں. یہ چند بنیادی اعتقادی عباداتی اور سماجی معاشرتی اصول ہر زمانے میں مل گئے. باقی کائنات اور اس کے استفادے کے علوم و فنون اور دیگر احکامات جیسے جیسے انسانوں کی ضرورت بڑھتی گئی اس کے مطابق اللہ پاک ہدایت نامے احکام انبیاء کو بھیج دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو چند احادیث اور قرآنی آیات تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے، اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو قرآن کے کامل اکبر باقی رہ جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب نہ کوئی ہدایت نامہ آئے گا نہ اس کی ضرورت نہ کوئی ہدایت نامہ دینے والا آئے گا نہ نبی آئے گا. اگر آنا ہوگا تو قرآن کو محفوظ نہ کیا جائے کیوں نبی ہی احکامات الہیہ لے کر آتا ہے اور قرآن ناقص ادھوری کتاب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروانے کی درخواستیں کی، منتیں کی، تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی حضور کا جواب کہ بدبختو نامرادو مجھے اپنے ناقص اور انتہائی تباہ کن طریقے کار پر چلنے کے لیے کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کامل اکبر کتاب نازل کر دی. اس کے بدلے جو اب پچھلے طریقے کار نہیں چلے یہ ختم نبوت کی دلیل وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے انسان کی تمام ضروریات کی کل شے کی وضاحت کر دی، تفصیل کر دی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے کتاب جس نے اپنے عبد کامل پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر قسم کا فرق بتانے والی ہے، پہچان کروانے والی ہے. حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، حق اور باطل، کفر اور اسلام، توحید اور شرک، ہر قسم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لین دین، معاملات، کاروبار، تجارت، سیاست، حکومت، جنگ، امن، صلح، انفرادی، ازدواجی، اجتماعی، خاندانی زندگی، ہر پہلو میں صحیح اور غلط کی تقریر کر کے بتانے والی کتاب، احکام کرانے والی کتاب اللہ نے دی. یہ ختم نبوت کی دلیل. اور آئے ہونا یکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اس کتاب کا حامل جو ہے وہ سارے جہانوں اور جہانے والوں کو غلط اعتقادات، غلط عبادات اور غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے ڈرانے والا ہو. اگر کسی اور نبی میں آنا ہوتا تو لیکون للعالمین نذیرا نہ کہا جاتا اور تفصیلا لکل شیء نہ کہا جاتا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا نہ کہا جاتا. نہ کہا جاتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے اس میں انسان کی تمام جو ضروریات ہیں اس کے کل کے کل مسئلے ہم نے اس میں بیان کیے. جب انسان کی ضروریات کے تمام مسائل، تمام تقاضے، تمام ضروریات بتانے والی کتاب دے دی گئی تو وہ
مسائل بتانے والا شخص بھی کامل اکمل ہے، اور اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. تو کامل اکمل کتاب لے کر آیا ہے. کامل اکمل کتاب بھی پڑھاتا بھی وہی ہے، سمجھاتا بھی وہی ہے، اس کا عمل کامل کر کے دکھاتا بھی. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ جو انسان کی تمام ضروریات کی کامل اکمل ہدایات والی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو خوشخبری ہو کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کاملہ ہے، رحمت ہے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی خوشخبریاں دینے والی. وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. بات سمجھ میں آ رہی؟ عام طور پر مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کو بتانے کے لیے تو آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ. وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لیکن وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ ختم کرنے والے ہیں رسولوں کے اور نبیوں کے. کیا مانا؟ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی رسول نہیں آنا. جب احکامات مکمل ہو گئے، انسان کی مقصد تخلیق کا نظام مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد کسی پیغمبر کی امت اس طریقے سے زندہ باقی نہیں بچی جیسے صحابہ اکرام بچے، جیسے صحابہ کی جماعت کے تمام افعال اقوال ان کے فیصلے پوری زندگی اللہ نے محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تو معلوم ہوا کہ جو نظام اللہ نے دیا ہے اسی نظام پر قیامت تک تمام انسانوں کو چلنا ہے، اور اسی پر چلے گئے. تو ان میں سوائے ایک خصوصیت کے کہ صحابہ کو معیت محمدی نصیب تھی، صحبت محمدی نصیب تھی، صحبت مجلسی بھی، صحبت ایمانی بھی، معیت ایمانی بھی. باقی وہی احکام، وہی ہدایات، وہی عقائد، وہی عبادات، وہی حلال و حرام جو نبی کے ذریعے صحابہ کو بتائے سمجھائیں گے. اب قیامت تک وہی نظام چلنا ہے. اب یہ مرزا غلام قادیانی کیا اس سے پہلے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیوں نبوت کا دعویٰ شیطان نے ان سے کروایا تاکہ انسان محمد کریم کے لازم کامل اکمل نظام پر چل کر جو کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اس سے محروم ہے. جس کو نبی مانا جاتا ہے اس کی کتاب فرض. جن جن بدبختوں نے مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک کے یوسف کذاب الدجال مرزا غلام قادیانی مرحوم یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ باغی بہاری گزرے ہیں یا ہیں، ان میں سے معاذ اللہ جو بھی جس کو نبی مانے گا وہ اس کے طریقے پر چلے گا، جس کو وہ برا کہے گا اس کو برا کہنا پڑے گا، جس کو وہ اچھا کہے گا اس کو اچھا کہنا پڑے گا، جس عمل کو وہ حلال کہے گا اس کو حلال ماننا پڑے گا.